اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو، اللہ تفرقہ مت کرو۔ دیکھیے تفرقہ بری چیز ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا تفرقوا، تفرقہ بازی مت کرو۔ افتراق ایک لفظ ہے، اختلاف ایک لفظ ہے، صاحبان علم تشریف فرمائے۔ ایک لفظ ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے یہ بات، کہ ایک لفظ ہے افتراق، ایک لفظ ہے اختلاف، ہے نا۔ ایک اختلاف ہے، ایک افتراق ہے۔ افتراق بری چیز ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف کا ہونا، بلکہ بعض ضعیف روایت صحیح، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ حضور نے کہا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ تصویر ہے یہاں پر، خدا رحمتیں نازل کرے، مغفرت کرے سلطان بھائی کی طرف سے۔ تو سلطان بھائی کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، تصویر ہے ان کی لیکن مصور کوئی اور ہے۔ اب جو ہر آدمی جو کیمرہ مین ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے، ہر مصور اپنے اعتبار سے ایک تصویر کو دیکھتا ہے، اور اسے اچھا کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ایک رائے پیش کرتا ہے، اور جو شخص جتنی ذرہ بینی سے دیکھتا ہے اس کو اتنی ہی غلطیاں اس تصویر میں نظر آتی ہیں۔ اور اگر وہ ان غلطیوں کو پیش کرے علمدار صاحب کے سامنے تو انہیں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ غصے والے آدمی ہیں، اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے بابا کے بارے میں بول دیا، کون ہوتا میرے باپ کے بارے میں بولنے والا، ان کی تصویر پر کس نے اعتراض کر دیا۔ تو نہیں، ان کو ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے بابا کا وہ مخالف کوئی نہیں ہے نا، یہ تصویر کا کوئی مخالف نہیں ہے، اس تصویر کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کر رہا ہے وہ، تو آپ کو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے علمدار بھائی؟ جو بھی آئے گا اور تصویر پہ اختلاف کرے گا اسے وہ سینے سے لگائیں گے، اسے چائے پلائیں گے۔ اب بیکری اگر ہوتی تو وہاں سے کچھ کھلا بھی دیتے، ہے نا۔ کیوں؟ صدیقی میرا دوست وہ ہے، بس ایک دو روایت، صدیقی من اہدی الی عیوبی، میرا دوست وہ ہے جو میرے عیوب مجھے بھیجے۔ جو انسان اپنی تصویر کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنے وجود کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر امتی بنانا چاہتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے اپنے کو بہتر سے بہتر انسان بنانا۔ جو شخص چاہتا ہے وہ استقبال کرتا ہے اختلاف رائے کا کہ میں خود ایک تصویر ہوں، میں خود ایک تصویر ہوں، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے۔ اب اس تصویر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو بہتر ہوتا، ایسا کریں تو بہتر ہوتا، تو گویا یہ لوگ آپ کے دوست ہیں۔ اگر دشمن بھی ہے تو بھی وہ آپ کے حق میں دوستی کا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی تصویر کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اور کوئی تصویر پیدا بہتر نہیں ہوئی ہے سوائے مصطفیٰ کے، جو بھی آتے ہیں دنیا میں، ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں سارے انبیاء محمدی ہے، سارے مرسلین وہ وہاں سے بن کے، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں آ کے بنتے ہیں۔ جو آ کے بنتے ہیں وہ مکمل ہوئے نہیں ہیں، مکمل ہونے والے ہیں۔ تو جب تک زندہ ہیں، جب تک بن رہے ہیں، اس تصویر میں رنگ آتا جائے گا اور اس کے اندر جو ہے خوشنمائی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور تصویر میں جیسے جیسے رنگ بھرتا جائے گا، سخاوت کا، شجاعت کا، عدالت کا، امانت کا، کردار کا، تقوی کا، ایمان کا، یہ جتنا رنگ بھرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے تصویر نکھرتی چلی جائے گی۔ ورنہ لوگ کہیں گے شجاع تو ہے مگر بخیل ہے، عالم تو ہے مگر بخیل ہے، عالم تو ہے مگر بزدل ہے، متقی تو ہے لیکن فلاں چیز کی کمی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو کہہ رہے ہیں لوگ، اس کا استقبال کریں۔ اختلاف رائے کا ہونا آپ کے، اگر آپ اپنی تصویر کو بہتر بنانا اگر آپ اپنے آپ کے مخالف ہیں، اگر آپ اپنی تصویر کو بنانا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ
کسی بھی رائے کا احترام نہیں کریں گے اور رائے دینے والے کو ماریں گے، کہیں گے تو میرے بارے میں بول رہا ہے، یا تو اپنے کو نبی سمجھ رہا ہے، یا اپنے کو رسول سمجھ رہا ہے، یا اپنے کو معصوم سمجھ رہا ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ بعض لوگ عام خطیب ہوتے ہیں لیکن اپنے کو معصوم سمجھتے ہیں اور یہ ادعا کرتے ہیں کہ میں روا روی میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو خلاف واقعیت ہو، خلاف حقیقت ہو۔ کیا روا روی میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کہتا؟ اس کا مطلب میں معصوم ہوں اور میری غلطیاں جو ہے جبر مشیت کے تحت ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ تجھ پہ بالقصد نہیں تھی وہ جفائیں میری، جبر سرکار مشیت تھی خطائیں میری۔ تجھ پہ بالقصد نہیں تھی وہ جفائیں میری، جبر سرکار مشیت تھی خطائیں میری۔ یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کا حکم تھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے کروایا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ میں معصوم ہوں تو اس کو ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی، ورنہ ہر انسان کو، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ کورا کاغذ تھا جب پیدا ہوا تھا۔ تخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب ماؤں کے شکم سے باہر آئے، پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں تھے سوائے صلاحیتوں کے۔ مسلمان بننے کی صلاحیت لے کے آئے، مومن بننے کی صلاحیت لے کے آئے، متقی بننے کی صلاحیت لے کر آئے، عالم بننے کی صلاحیت لے کر آئے، حکیم بننے کی صلاحیت لے کر آئے، انجینئر بننے کی صلاحیت لے کر آئے، ساری صلاحیتیں تو لے کر آئے لیکن ہے کچھ نہیں۔ پیدا ہوئے تھے تو نہ ڈاکٹر تھے، نہ انجینئر تھے، نہ عالم تھے، نہ فاضل تھے۔ جب مر گئے تو لکھا ڈاکٹر صاحب مر گئے، حکیم مر گئے، عالم مر گئے، فقیہ مر گئے، مجتہد مر گئے۔ یعنی جب جاتا ہے تو انسان عالم بن کے جاتا ہے، فقیہ بن کے جاتا ہے، جانے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب جا چکے ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آپ ان کے بارے میں جو بھی مرحومین کو یاد کریں تو کیسے یاد کریں؟ اذکروا موتاکم بالخیر، مردوں کو خیر میں یاد کرو۔ جو مر چکے ہیں نا، وہ ہماری دسترس سے باہر ہو چکے ہیں، ان کے لیے آپ خیر کی امید رکھیے، ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، اور اپنے جو زندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر ہم آپ سے دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ کو اچھا کرنے کی، اگر ہم کو اس تصویر سے محبت نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنے فیصلے کیوں سنا رہے ہیں؟ کیوں اچھے سے اچھا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کو اس تصویر سے دلچسپی ہے کہ اگر یہ تصویر اگر بہتر سے بہتر ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ کام آ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کی محبت میں آپ کو بولا جا رہا ہے، آپ کے دوست ہیں جو آپ کو بول رہے ہیں، لیکن دوستوں سے اختلاف وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو اپنے کو معصوم اور امام سمجھے، وہی کر سکتا ہے۔ یا پھر یہ سمجھے کہ اب ہم جو ہے وہ ٹھیک ہونے والے ہی نہیں ہیں، نہ ہم کو ٹھیک ہونا ہے نہ ہونا چاہتے ہیں، وہی لوگ اختلاف کریں گے۔ افتراق بری چیز ہے، تفرقہ بازی بری چیز ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، نا اتفاقی اور جو ہے تفرقہ بازی، یہ بری چیز ہے۔ سارے مسلمان ایک قرآن کو مانتے ہیں تو پھر تفریقے کی گنجائش کہاں ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کو مضبوطی سے تھام۔ اگر قرآن ہمارے درمیان میں ہو اور فیصلے قرآن سے ہوں تو پھر کیسے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ اور کب فیصلہ کرائیں گے آپ قرآن سے؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جب آپ قرآن کو زندہ کتاب سمجھیں گے کہ قرآن فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس رجوع کریں قرآن کی طرف۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ دیکھیے میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور بار بار یہ پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کو مت چھوڑیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم نے دامن چھوڑ دیا تو ہم یوں سمجھے کہ جس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اس نے اہل بیت کا بھی دامن چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گویا انہوں نے اہل بیت کی سیرت پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن ہے کیا؟ ابھی جیسا کہ میں نے ابھی سناتے سناتے میں بات آگے نکل گئی، ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور کو کیسے پایا؟ تو کہا خلقہ قرآن۔ کہ مصطفیٰ کون ہے؟ تو کہا مصطفیٰ تو عین قرآن ہے، مصطفیٰ تو
حقیقت قرآن ہے۔ قرآن مجید ہے کیا؟ مصطفیٰ کے کردار کو اگر صفحہ کرتاس پہ لکھ دیا جائے تو قرآن بن جائے، اور قرآن کی آیتوں کو عملی پیکر میں ڈھال دیا جائے تو کردار مصطفیٰ بن جائے، تصویر مصطفیٰ بن جائے۔ یہ تصویر مصطفیٰ اتنی پیاری ہے کہ اس میں کوئی نقص اور عیب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا مصور دست قدرت ہے۔ دست قدرت نے تصویر مصطفیٰ کو بنایا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دست جلال اور دست جمال سے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ جلال میں بھی مصطفیٰ، جمال قدرت کا بھی نمونہ، اور اس تمام صفات جلالیہ، تمام صفات جمالیہ، جیسے جبار صفات جلال وہ بھی مصطفیٰ کے اندر ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مصطفیٰ جو ہے ان کے لیے جو منکرین ہیں، جو مخالفین ہیں اور جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کے لیے شدید ہے، اور آپس میں مومنین کے لیے رحم دل ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ مومنین سے ہمارا برتاؤ کیسا ہے اور غیر مومنین سے کیسا ہے؟ صہیونیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ جو انسانیت کے دشمن ہیں اسرائیل، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے ہم مسلمانوں کا؟ مکے والوں کا برتاؤ کیسا ہے اسرائیل کے تعلق سے؟ دبئی والوں کا کیسا تعلق ہے اسرائیل سے؟ بتائیے آپ۔ یعنی صہیونیوں سے، یہودی نہیں بلکہ یہودیوں میں وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، دشمن انسانیت سے آپ کا کیسا تعلقات ہے؟ ان سے تو بہت اچھے ہیں، غیر مومنوں سے تو اچھے ہیں، لیکن خود مومنین سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ تو کہا مومنین سے اچھے نہیں۔ رحماء بینہم، جبکہ حضور کی شان کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، اور ہم اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں اور دوسروں کے لیے رحم دل ہیں۔ دشمنی اسلامی ملک سے ہے، پڑوسی ہیں۔ دیکھیے کیسا عالم اسلام کا کیسا ذہن ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اس سے ہم اور آپ بھی سدھر سکتے ہیں کہ عالم اسلام کے اوپر ایک نظر دوڑائیے کہ آپ دیکھیے کہ جو پڑوسی ہیں وہ اپنے پڑوسی بھائیوں سے اچھے تعلقات نہیں رکھتے۔ ایک مسلمان ملک سے اچھا تعلق نہیں رکھتا۔ یہاں پڑوسی رہ کر وہاں اسرائیلیوں سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، اور ان کا پلین آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اپنے بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں، ہم بھائی ہے یہ کوئی جانتا نہیں، ایک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں۔ کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبززار کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا۔ ہوتے ہیں پائمال تو کہتے ہیں زرد پھول، اے راہ رو نہ ڈال ہمارے سروں پہ دھول۔ ہر چند انجمن سے نکالے ہوئے ہیں ہم، لیکن صبا کی گود کے پالے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھ کر اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش میں تگ و دو کریں، دنوں رات مشغول ہوں، تاکہ اس کو بہتر سے بہتر انسان بنایا جا سکے، اس کی ساری خامیوں کو اس سے نکال دیا جائے۔ جس طرح سے ایک حکیم ایک مریض کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ اس کے اندر کے پتھریوں کو نکال دیتا ہے، اس کے اندر کی غلاظتوں کو نکال کر اور اچھی چیزیں اس کے اندر بھرتا ہے، تو یہی چیز ہمیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات کا رکھنا، یہ سب سے اہم درس ہے، اور یہی درس سارے انبیاء نے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام یہی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام یہی تھا۔ اسی کو ایک سلوگن کی شکل میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بن جاؤ اور نیک بن جاؤ، سب مل کر ایک بن جاؤ اور نیک بن جاؤ، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ تو جس مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور جن کے نام سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم پرسا دیں ان کے خانوادے کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، کہ جو اس مجلس کا جنہوں نے اہتمام کیا، تو جن کے وسیلے سے ہم کوئی اچھی باتیں، کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر سکے اس بہانے، تو اس کا جو ثواب ہے، ان آیتوں کی تلاوت کا جو ثواب ہے،
یہ ثواب جو ہے اس مرحوم کو ہم بھیجیں گے کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، کہ فضائل مصطفیٰ کا ثواب، فضائل قرآن کا ثواب، فضائل انسانی کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچے کہ جس کے نام سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کہ اصغر حسین زیدی صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جو سب سے اچھے ملنے والے، خوش خلق انسان۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو، میں نے ابھی آپ سے کہا نا، کچھ لوگوں سے اچھا ملتے ہیں، کچھ لوگوں سے اچھا نہیں ملتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے اچھا ملتے ہیں۔ پھول تو پھول ہیں، کانٹوں سے بھی تجھے وحشت نہ چاہیے۔ کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے۔ تو اصغر حسین صاحب ایک ایسے شخصیت تھی ہمارے درمیان میں کہ جو قولوا للناس حسنا کی آیت کے عملی پیکر تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، انسانوں کے ساتھ نہیں کہ مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے نہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، چاہے کوئی بھی انسان ہو ان سے اچھی بات کرو۔ یہ اصغر حسین زیدی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ مومنین اپنا چھاپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے نا، تو وہ ان سے سیکھنا چاہیے ہم کو۔ وہ کیا پیغام دے کے گئے؟ وہ یہ پیغام دے کے گئے کہ ہر انسان سے اچھا ملنا چاہیے، ہر اپنے بھائی بھتیجوں سے، ہر خاندان کے ہر فرد سے، غیروں سے، اپنوں سے، سب سے خندہ پیشانی سے ملے، ایسے خندہ پیشانی سے ملے کہ وہ اثرات ان کی اولاد میں بھی آ جائے۔ اب یہاں علی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اصغر حسین زیدی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے اندر بھی ان کا عکس پڑتا ہے۔ دیکھیے جیسی سیرت انسان اختیار کرے گا اس کی اولاد میں بھی اس کا پرتو دکھائی دے گا۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بالکل اپنے باپ کی جیسے ہیں، ان کے والد بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ایسی خندہ پیشانی سے ملتے تھے، وہ بھی جو ہے ہر ایک سے مسکرا کے ملتے تھے، ہے نا، اس میں تو کوئی خرچ نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے ایک دوسرے کے لیے سرچشمہ ہدایت، پھول بنے، کانٹے نہ بنے دوسروں کے لیے، ہے نا، لیکن کوئی کانٹا بھی بن کے چبھے تب بھی آپ اس کے لیے جو ہے اس سے وحشت نہ کریں، اس سے جو ہے اختلاف نہ کریں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے آپس میں میل ملاپ برقرار رکھیں اور ایسی چھاپ چھوڑ کے جائے ہر انسان، ایک ایسا کار خیر ہمیشہ کرتے جائے، ہمیشہ جو ہے اپنے ہاتھ کو خیر کا ذریعہ بنائے، اپنے وجود کو خیر کا ذریعہ بنائے اور اپنے وجود سے ہر ایک کو خیر پہنچائے، بس خیر پہنچاتے چلے جائیں، یہی آپ کے لیے خیر جاریہ بن جائے گا۔ آپ کو یہ کار خیر زندگی میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، نعرہ بانجدری، پہلے معصومین علیہ السلام برائے مغفرت کشیان اہل کرار، علماء اکرام مراجع مکرم مجتہدین، بالخصوص مرحوم سید حضرت زیدی کو علیہ السلام، جواہر معصومین، جنت النعیم میں اولا مقام عطا ہونے کے لیے تہہ دل سے بلند تر صلوات۔ دیکھیے کتابیں لکھی گئی ہیں فضائل مومنین میں، مومنین کے بھی فضائل ہیں، مومنین کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، شیعیان حیدر کرار کی فضیلتیں ہیں کہ ہم کہاں تک ایک ایک شیعہ کی فضیلتیں بیان کریں۔ یہ سارے شیعوں میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ حضور نے کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہ علی کا کردار ان کے شیعوں کے اندر دیکھیے، علی ابن ابی طالب کا کردار ان کے شیعوں کے چہروں پہ نظر آئیں گے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو گلے سے لگاتے ہیں، لوگوں میں محبتیں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ اور ایک دوسرے سے محبت و عشق کرتے ہیں، ایسے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ بس بات کو میں تمام کروں کہ کیسا تھا کردار حسن مجتبیٰ کا۔ لوگ اپنے باپ کے بارے میں کچھ جملہ نہیں سننا چاہتے۔ ایک شامی شخص مدینے میں آ کر گستاخی کر رہا ہے امیر المومنین سے متعلق، اور امام حسن کے سامنے امام حسن پوچھتے ہیں بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تجھے کچھ ضرورت تو نہیں ہے، آ میرے گھر میں تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا، کپڑا بھی پہناؤں گا، ہر آنے والے مدینے کو
کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں ہر آنے والا عاشق رسول ہوتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کے لیے امام حسن اپنا دسترخوان بچھا دیتے تھے کہ امتی کا احترام رسول اللہ کا احترام ہے، زائر رسول کا احترام۔ آج بھی امام حسن کا دسترخوان مدینے میں بچھا جاتا ہے، ہر روز بچھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ حسنی کردار ہمارے اندر آنا چاہیے کہ امام حسن نے جس طرح سے ایک مرد شامی کو گلے سے لگایا، مرض سے دشمنی ہونا چاہیے، مریض سے نہیں۔ مرض کو بھگانا چاہیے، مریض کو نہیں۔ کیا کیا؟ امام حسن نے اسے گھر بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا، اور وہ جانے لگا تو کلمہ پڑھ کے گیا۔ وہ کلمہ پڑھتا تو تھا مگر ادھورا کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ تو پڑھتا تھا، لیکن علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن کردار حسن نے مجبور کر دیا کہ علی ولی اللہ کا بھی کلمہ پڑھے، اور ہم علی ولی اللہ کے کلمے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اپنے کردار سے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ امیر المومنین سے قریب کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، کربلا ہمارے لیے نعمت ہے، امام حسین کا کردار ہمارے لیے رحمت ہے کہ امام حسین کا کردار کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے مخالفین کو کیسے دوست بنایا۔ اب اندازہ لگائی، زہیر قین جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ جدا نہیں ہونا چاہتے۔ کیسا کردار ہے یہ؟ جب تک نہیں ملے تھے تو نہیں ملے تھے، جب مل گئے تو پھر اب جدا ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جناب حر کو دیکھ لیجئے، دیکھیے ٹھیک ہے حر کا بھی کردار اپنی جگہ، لیکن اصل میں امام حسین علیہ السلام کا حق اتنا اشکار تھا، ان کی سیرت میں اتنی کشش تھی کہ جتنے ایسے لوگ تھے حق پرست، وہ سب کے سب آ گئے۔ حق پرستی ایسی تھی۔ عزیزان گرامی، کربلا وہ مقام عشق ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں امام حسین حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ کیوں بھیجی گئی تھی یہ رسی؟ معلوم ہے آپ کو؟ جو میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم لوگ دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، مدینے میں کیا تھا؟ آج میں میر مومن مسجد میں یہ تفصیل بیان کیا کہ مدینہ کیا تھا۔ اوس و خزرج کے قبیلوں میں اختلاف تھا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تمہارے قلوب کو مصطفیٰ نے جوڑ دیا آپس میں۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جس کے نتیجے میں تم لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم لوگ آگ کے دہانے پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ آیاتہ لعلکم تہتدون۔ حسین ابن علی بھی ایسے ہی حبل اللہ المتین بن گئے تھے کربلا کے میدان میں، اور جو لوگ جہنم کے دہانے پہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہے نا، جناب حر ہوں، جناب زہیر ہوں، یہ لوگ جو ہے وہ دہانے پہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ گرتے، لیکن انہیں تھام لیا حسین نے، گرنے سے تھام لیا۔ اگر ایک رات گزر جاتی تو جو ادھر اگر رات گزر جاتی اور ادھر کی صبح بھی شام میں بدل جاتی، شہادت عظمیٰ حسین واقع ہو جاتی، تو اس کے بعد پھر نہ کوئی حر بن سکتا تھا، نہ پھر کوئی زہیر بن سکتا تھا، کہ جب تک حسین زندہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اب اس ہدایت کے چراغ سے استفادہ کر لو، جتنا ہو سکے استفادہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ جن کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی تھی وہ تلملا رہے تھے، اپنے وجود ان کے اندر جو لاشیں تھے وہ بھی تڑپ رہے تھے۔ جب صدائے استغاثہ بلند ہوئی ہیں تو لاشیں تڑپ رہے تھے، اور لاشوں سے آواز آ رہی تھی کہ کاش ہمیں حیات دی جاتی اور ہم اپنی اس حیات کو بھی امام حسین پر نثار کر دیتے۔ کیسوں نے نثار کیا؟ وہب کلبی، جن کے سر کو ماں کے پاس پھینکا گیا، تو جو کل تک
عیسائی تھے، آج آئے ہیں حلقہ اسلام میں، ماں نے کہا کہ جو سر ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ عزیزان گرامی، امام حسین رخصت ہو کے چلے، حل من ناصر کی آواز بلند کیے۔ ایک مرتبہ جب واپس آئے ہیں خیمے میں دوبارہ تو کہتے ہیں اس وقت آئے کہ جب علی اصغر کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے اور علی اصغر کو تشنہ لب دیکھ کے جب خیمے سے باہر لے کر گئے تو گویا سوال آب نہ تھا، حجت تمام کرتے تھے۔ حسین ابن علی نے علی اصغر کو بتا کر یہ کہا، کیا تم میں کوئی اولاد والا نہیں ہے، کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اس جاں بلب بچے کو پلا دو؟ لشکر میں سناٹا تھا، آواز آئی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ ہرملہ کا سنسناتا ہوا تیر چلا، گلوئے علی اصغر پہ لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ یہی وہ موقع تھا جب امام حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگا کر مقتل سے خیمگاہ کی طرف، حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس موقع کو ہم مومنین ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جب عمل عاشورہ کیا جاتا ہے تو ہم حسین ابن علی کے اس عمل کی تعصیب کرتے ہیں کہ اس وقت حسین نے ہمیں یاد کیا تھا کہ اے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور میری غربت کا اندازہ لگاتے کہ تمہارا امام کس طرح سے اپنے معصوم نونہال کے لاشے کو سینے سے چمٹائے ہوئے مقتل خیمگاہ کی طرف حسین آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کا لاشا سیدھے آیا، قاسم کا لاشا سیدھے خیمے میں آیا۔ ایک لاشا علی اصغر کا تھا جسے لے کے حسین کبھی خیمگاہ سے قریب آئے، کبھی پیچھے ہٹے، کبھی آگے آئے، شاید یہ سوچ رہے ہو کہ قاسم کی ماں کو قاسم کے لاشے کا انتظار تھا، علی اکبر کی ماں کو علی اکبر کے لاشے کا انتظار تھا، لیکن علی اصغر کی ماں کیسے برداشت کرے گی کہ اس کا ششماہ؟ یہی تو ماں نے کہا، والی کیا اس سن کے بچے بھی نہیں کیے جا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کا حشر معصومین علیہ السلام کے ساتھ فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بھائیوں بھتیجوں کو صبر جمیل عطا فرما، امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسا۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ تمام مرحومین مومنین مومنات حاضرین کے مرحومین، اموات مومنین اموات مسلمین، بالخصوص اصغر حسین زیدی ابن صغیر حسین زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب